بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ آپ کی خدمت میں آج ہم ایک کمپلیٹ پروگرام لانا چاہ رہے ہیں، اور وہ پروگرام ہے انڈیا پاکستان انٹریکشن کے اوپر اور ساؤتھ ایشیا کی کوآپریشن کے اوپر۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا جہاں بھی تذکرہ ہو، چاہے وہ کھیل کے میدان کے اوپر ہو یا پھر سیاست کے میدان میں، پوری دنیا اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اکنامک ورلڈ فورم کے اوپر بھی ایک ٹاکرا ہوا، ایک مذاکرہ ہوا، ایک بحث ہوئی جو انڈیا ٹوڈے نے اسے آرگنائز کیا تھا۔ راہل اسے ہوسٹ کر رہے تھے، اور پاکستان کی طرف سے ہنا ربانی کھر جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں فار فارن افیئرس، جو کہ کافی آرٹیکولیٹڈ قسم کی خاتون ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روی شنکر صاحب بھارت کی طرف سے جو کہ اسپریچول لیڈر ہیں اور فاؤنڈر ہیں لیونگ آرٹ آف انڈیا آرگنائزیشن یا فاؤنڈیشن کے، اور پھر بالے صاحب جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے سری لنکا کی طرف سے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور ساری بحث زیادہ تر مرکوز رہی بھارت اور پاکستان کی ٹینشن اور کنسرنز کے اوپر، اور بالے صاحب کا ایک بڑا مختصر سا اس کے اندر حصہ تھا، لیکن بڑا انٹرسٹنگ تھا، اور جو انہوں نے ویریبل کو آئیڈینٹیفائی کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اکنامک انٹریکشن شروع ہو جائے، بزنس شروع ہو جائے، تو باقی معاملات کے اندر بھی کوآپریشن بڑھائی جا سکتی ہے، چونکہ پاکستان اور انڈیا اور پورے سب کانٹیننٹ کی آبادی 1.5 بلین لوگوں سے زیادہ ہے، لہٰذا ایک دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اگر یہ آپس میں بزنس کریں تو اس سے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر گفتگو جو ہے، میں نے جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا، پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے تھی، جس میں ہنا ربانی کھر سے یہ شروع ہوا سلسلہ بحث کا، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کو 20 سال کا تجربہ ہے سیاست کے اندر، اور 20 سال میں سے 10 سال ان کی بڑی ایکٹیو پالیٹکس کے اندر گزرے، اور وہ آپٹیمسٹک ہیں ریگارڈنگ پیس پروسیس، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان بریکبل پیس پروسیس شروع ہو جائے بھارت اور پاکستان کے اندر۔ لیکن وہ کہتی ہیں بدقسمتی سے اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ پیس پروسیس جو ہے، یہ ہمیں اس کا تسلسل ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ 2023 سے 2010 بہتر تھا، اور 2010 سے 2000 بہتر تھا، اور جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے دونوں ممالک کے درمیان میں مسائل اور مشکلات اور دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس پورے بحث میں اگر ہم اس کا تجزیہ کریں مختصراً، تو ہمیں یوں فیل ہوتا ہے کہ ہنا ربانی کھر ریئلسٹ نظر آ رہی ہیں، اور انہوں نے ریئلزم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کہا، بینگ اے ریئلسٹ میں جب یہ دیکھتی ہوں کہ بھارت کے اندر الیکشنز قریب آتے ہیں تو بھارت کے جیٹ فائٹرز پاکستان کی ٹیریٹری میں داخل ہوتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اور ٹیررسٹ کیمپ کے بہانے سے، لیکن وہاں پہ سوائے چند درختوں کی شہادت کے باقی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن روی شنکر صاحب ہیومنسٹک اپروچ اور آئیڈیلسٹ اپروچ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ماضی کو بھلانا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، یوتھ کا آپس میں انٹریکشن ہونا چاہیے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے، لوگوں کے درمیان میں ہمیں سنرجی نظر آتی ہے، ہماری ہسٹری ایک ہے، خطہ ایک ہے، کلچر ایک ہے، یہاں تک کہ ہم میوزک سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری غذائیں ایک ہیں۔ کراچی کا حلوہ بھارت کے اندر مشہور ہے، انہوں نے نان کا ذکر کیا، پنیر کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ پاکستان ہی اصل میں رسپانسبل ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کہاں سے شروع ہوئی اور اسامہ بن لادن کہاں سے پکڑا گیا، جس پہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کا کہنا تھا کہ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں تو پیار اور محبت کی باتیں اچھی تو لگتی ہیں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے مختلف ہیں، اور اس سے کوئی بھی سچویشن تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ جو اصل معاملہ ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان میں، وہ اسٹیٹ مین شپ کا نہ ہونا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان میں ول کا نہ ہونا ہے۔ تو اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس کی باقی تفصیلات میں اپنے ایک چھوٹے سے اور ویلاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر جمیل، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایریا اسٹڈی سینٹر قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر، اور ان کی اسپیشلائزیشن بھارت اور پاکستان کے پیس پروسیس اور اسپیشلی کشمیر کے مدعے کے اوپر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کا مدعا ہی حقیقت میں دونوں ممالک کے درمیان میں کانفلکٹ کی ایک میجر سورس ہے، اور پاکستان کا موقف بھی یہ کہ جب تک آپ کشمیر کے حالات میں تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے تو پیس پروسیس آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو آج اسی پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر جمیل ہیں۔ ڈاکٹر طاہر، آپ ہمیں بتائیے کہ سب کانٹیننٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ریجنل کوآپریشن سے پراسپیرٹی حاصل ہوئی، ہمارے سامنے سکسیس سٹوری ہے یورپین یونین کی، ہمارے سامنے سکسیس سٹوری ہے آسیان کی۔ پاکستان اور انڈیا کے کانفلکٹ کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سارک ایکٹیو نظر نہیں آ رہا۔
تو اس پیس پروسیس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ آخر اس کو کس طرح سے لے کے چلیں؟ چونکہ ٹریک 1 فیل ہوا، ٹریک 2 فیل ہوا، تسلسل چلتا ہے پھر ٹوٹتا ہے. 70 سال میں تو ہم ملتے ہیں اور لڑتے ہیں آپس میں. دیکھیے میں ایک تھوڑی سا ایک ہسٹوریکل ریفرنس دینا چاہوں گا کہ امریکہ نے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک تاریخی ریفرنس دینا چاہوں گا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جب یورپ کے اکنامک ریوائول کے لیے 1945 میں مارشل پلان دیا، اس سے پہلے ایک کنڈیشن رکھی یورپین ممالک کے لیے کہ آپ کو اکنامکلی انٹیگریٹ ہونا پڑے گا. یہ انہوں نے کہا آپ کو فری ٹریڈ لانی پڑے گی، آپ کو یہ ٹیرفز ختم کرنے پڑیں گے، تب جا کے ہم آپ کے اندر یہ اپنا مارشل پلان انجیکٹ کریں گے، اکنامک کوآپریشن اور اکنامک کیا کہتے ہیں ایڈ انجیکٹ کریں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل ان حالات میں جو آپ کے درمیان اختلافات ہیں کہ ہم آپ کو اکنامک سپورٹ کریں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے، ڈسیپیٹ ہو جائے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو. تو بات اس کی جو کرالری کے طور پر ہم بات کر سکتے ہیں وہ ہے اکنامک انٹیگریشن. دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں، آپ کے پاس ایک بڑا سکسیسفل پلان ہے. آپ نے آسیان کا نام لیا، میں اس سے زیادہ ایک اور نام لینا چاہوں، مرکوزر، جو ساؤتھ امریکن کنٹریز کا ہے. اگر آپ ساؤتھ امریکن کنٹریز میں جائیں، ریولوشن دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، بہت بڑے کانفلکٹس ہیں، لیکن ایک چیز جس چیز نے ان کو جوڑا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایوریج جی ڈی پی ہے ہم سے بہت زیادہ ہے، وہ تھا مرکوزر، ریجنل انٹیگریشن. ریجن جو ہوتا ہے نا، اس کو آپ ایک نیچرل ایک کاسموس سمجھ لیں، چھوٹا سا، جس کے اندر اپنی بیلنسنگ پاور ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل سارک کے اندر پاکستان ہے، پاکستان اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ. اب ہر ملک کے ساتھ ہمارا کہیں پہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اور کہیں پہ کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج ہے. اگر ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں اور اس کے ساتھ ہمارا کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج ہے، اور میں کھل کے کہوں گا جو کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم 2021 کی فگرز دیکھ لیں، اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کل چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو ڈسکنٹینیو کریں، وہ تو چلے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہمارا ڈس ایڈوانٹیج کا والیوم ہے، کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج کا والیوم ہے، اس کو ہم کہاں سے پورا کریں؟ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں ریجن کے اندر کہیں نہ کہیں سے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج مل رہا ہے جو کہ اس کو بیلنس آؤٹ کرے گا. اسی طرح کل اگر ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں تو تھرو کشمیر بارڈر یا تھرو ہمارے جو ٹریڈیشنل بارڈرز ہیں واگا سے کر رہے ہیں، تو یہ یقینی بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ کن چیزوں میں ہمیں کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا چائنا کی وجہ سے وہ کمپیریٹیو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کو ہم ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر دیں. اگر ہم ایک ہی جگہ کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ جائیں تو ہوگا کیا کہ ہماری جو اکانومی ہوگی وہ نقصان میں چلی جائے گی. طاہر، میں تو یہ مانتا ہوں کہ ریلیشن شپ کے اندر نا کمپارٹمنٹس ہوتی ہیں. جی لائک ایک کمپارٹمنٹ میں آپ کا اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے بھارت کا، اسپیشلی کشمیر کے اوپر، لیکن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جس میں ریلیجیس ٹورزم ہے، ٹریڈ ہے، اس کو ہم آگے لے کر بڑھیں. پرابلم یہ ہے کہ سارک دوسری آرگنائزیشن کی طرح سکسیسفل نظر نہیں آتا. آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں ریفارم کی ضرورت ہے؟ اور دیکھیں جی، ریفارمز تو اوورال میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پولیٹیکل ایمبینس ہے ساؤتھ ایشیا کا نا، وہ بہت زیادہ ایلیٹسٹ ہے. اس میں پولیٹیکل ریفارمز آتے ہوئے بڑا وقت لگے گا. یہ تو اب آپ کے کیونکہ انڈیا میں بھی اور انڈیا میں بھی، بلکہ میں انڈیا کو زیادہ قصوروار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ اب پرابلم یہ ہے کہ پوری قوم ہماری سوچنا شروع ہو گئی، کیونکہ ڈیموگرافک پریشرز آ گئے، اکانومی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. اکنامک پرابلمز جو ہوتے ہیں دے آر ویری مچ سیکولر، ٹھیک ہے. اب پاکستان ہے، پاکستان کے اوپر اتنا بڑا ڈیموگرافک پریشر ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ اپنی اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں، آپ اپنے ان چیلنجز کو کیسے میٹ کریں گے؟ یہ بہت مشکل ہے. سیم از دا کیس ود انڈیا. انڈیا اب اپنے آپ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ چلیں جی ہمارے پاس تو ڈکٹیٹرشپس نہیں، ملٹری رجیم رہے. انڈیا کے پاس تو تسلسل سے ڈیموکریسی آ رہی. اس کا آپ جی ڈی پی دیکھ لیں، ہمارا جی ڈی پی دیکھ لیں، ان کا آپ دیکھ لیں کمپیریٹیو کیا رول ہے انٹرنیشنل جی ڈی پی میں، ہمارا کیا رول ہے. اگر ہم اکنامکلی دیکھیں تو وہ دونوں اکانومیز اسٹیگننٹ ہیں، اور جس میں انڈیا کی ڈیموکریسی بھی اسے کوئی ایڈوانٹیج نہیں دے رہی، اور نہ ہی ہماری ڈکٹیٹرشپ نے ہمیں کوئی ڈس ایڈوانٹیج دی ہے. تو وہ اب ان فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہے. وہ ہے ایلیٹزم. ایلیٹسٹ پالیٹکس کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، جنگوئسٹک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ مین شپ ہمیں نظر نہیں آتی. اسٹیٹ مین شپ تو دونوں جگہوں پہ اور ول بھی نہیں ہے. ویل بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی جو پالیٹکس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ آپ کا ایک ایلیٹسٹ کمپوننٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے. ان کو جنگوئزم فائدہ دے گا.
الیکشن کے اندر آپ انڈیا میں چلے جائیں یہی نعرہ بازی ہوتی ہے پاکستان کو ہم نے یہ کرنا ہے، پاکستان کو یہ کرنا ہے. اچھا چلیں انڈیا کے ہمارے تو ساتھوں. اچھا یہ جو جب الیکشن انڈیا میں آتے ہیں پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو جی ہمیں جی نظر جی آتا ہے جی بی جی جے پی استعمال، پاکستان میں تو انڈیا کے خلاف ڈیورنگ الیکشنز ہمیں اس طرح کا نظر نہیں نہیں آتا. پاکستان کے اندر اس طرح سے نہیں آتا، لیکن پاکستان کے اندر بھی ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ جو پرابلم ہوتا ہے، پوری جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ بہت زیادہ کشمیر سینٹرک ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کشمیر سینٹرک ہے. ہم ہر وقت افغانستان کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر وقت امت کے بارے میں ہمیں بہت فکر پڑی رہتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اس وقت کیا کیا پرابلمس ہیں. لیکن جیو پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ریجنل نہیں کوآپریشن بڑھے گا؟ نہیں دیکھیں دیکھیں نا لورین اور السیس کا میں جی اکثر جی مثال جی دیتا ہوں، جرمنی اور فرانس یورپین یونین نے ریزالو کروایا، بارڈر ایشوز ملائیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان میں ریزالو جی کروایا. جی اب بالکل. افریقہ کی بہت ساری ایسی مثالیں، دیکھیں پاکستان اور میں انڈیا کا کیوں نہیں ہو سکتا سار کے ہاں اوپر؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بنیادی طور پہ ایک تو ہمیں ایک یہ ریئلٹی ماننی چاہیے کہ یہ جتنے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ انڈیورنگ ہوتے ہیں. دنیا کی جتنی بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں یا ابھی تک جتنے کانفلکٹس چل رہے ہیں ان کے پیچھے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں. اچھا ویسٹ نے اس کو آربیٹریشن کا جو میکینزم دیا، لیگ آف نیشنز تو خیر ناکام ہوئی، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی صورت میں اور باقی جو صورت میں آپ دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا انہوں نے کیا. کہیں پر تو انہوں نے کنفلکٹ ریزولوشن کی اور کئی جگہوں پہ انہوں نے کنفلکٹ ٹرانسفارمیشن کی. اس وقت ہم کہیں کہ جی کشمیر کا دن 4 دن ایشو 4 دن میں حل ہو جائے گا، نہیں ہوگا. کشمیر کے ایشو نے رہنا ہے. جس طرح کشمیر کا ایشو رہے گا آپ کی اکنامک پرابلم بھی اسی طرح رہیں گی. اب اس کنفلکٹ کو کیسے ٹیکنیکلی ڈیل کیا جائے وہ ہے کہ بھی اس کو کنفلکٹ ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جائیں. وہ مثلاً کس طرح؟ مثلا یہ کہ آپ اکانومی میں جہاں تک آپ کا پوٹینشیل بنتا ہے آپ ٹریڈ کر لیں، صحیح ہے نا، ٹھیک. جو بنتا ہے کر لیں. وہ اس کنفلکٹ کے اوپر آپ کا جو موقف ہے، یقینی بات ہے میں کہتا ہوں کہ سچائی پہ بنیاد ہے، وہ تو وہیں رہے گا. لیکن بھارت بھی کہتا ہے ہمارا موقف بھی سچائی پر بنیاد رکھتا ہے. دیکھیں جب دونوں پارٹیز ہوتی ہیں نا موقف تو وہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بھارت کا بھی حالات دیکھ لیں جو کشمیر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہے، پہلے تو چلو ٹھیک ہے جی پاکستان وہاں کے جو ایکسٹریمسٹ طبقے تھے کہہ دیں جی اسلامک طبقے تھے وہ پاکستان کے ساتھ تھے، وہاں کے جو ماڈریٹ لوگ تھے، محبوبہ مفتی کا آپ نام لیں، اس کے والد تو بی جے پی کے گورنمنٹ میں رہے تھے واجپئی کے دور میں نا، وہ سارے ان کے خلاف ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کے لیول کے اوپر انڈیا بھی ناکام ہو چکا ہے کہ اس نے اپنا وہاں کا جو ماڈریٹ ایلیمنٹ تھا، جو پرو انڈین ایلیمنٹ تھا، اس کو اس نے اسٹرینج کر لیا. یہ آپ نے صحیح فرمایا. جسپت سنہا نے بھی کہا کہ وی ہیو لاسٹ کشمیر. لیکن جی انڈیا کا اس وقت جو نیریٹو آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور انڈین پارٹ پاکستانی پارٹ آف کشمیر میں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ. دیکھیں وہ ماڈل وہ اپلائی کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر وہ ان کا ایک ماڈل تھا جس کے اوپر کافی عرصے سے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کشمیر کو فلی انٹیگریٹ کیا جائے. اب کشمیر کے اندر مین سٹمبلنگ بلاک تھا کہ باہر سے نہ کوئی پراپرٹی لے کے جا سکتا ہے. انویسٹمنٹ کرنے کا اگر کوئی بندہ باہر سے جاتا ہے اور انویسٹ کرتا ہے اس کے پراسپیکٹس بہت کم تھے. اپنی طرف سے اب انہوں نے ٹرین کے ذریعے انٹیگریٹ کر دیے، یہ تو ہو گیا. اس کے بعد وہ وہاں انویسٹمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں، بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں اپنے. اور اس سے پہلے انہوں نے ڈیموگرافک پلے کیا تھا کہ وہاں کی تعداد کو اوپر تلے ہو جائے. لیکن ان چیزوں کے خلاف بھی ریزرویشنز ہیں. کشمیریز جو ہیں وہ بذات خود وہ تو مین سٹیک ہولڈرز ہیں. آپ سارا کچھ کریں، آپ ایک طرف سے ڈیولپمنٹ لے کے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹ تھا وہ آپ سے اسٹرینج ہو گیا، دور ہو گیا. تو فرق تو پڑ رہا ہے. اچھا طاہر یہ بتائیں کہ سسٹم کا کیا امپیکٹ نظر آتا ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز کے اوپر؟ آپ کو لگتا ہے کہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کی وجہ سے بھی جو امبیلنس ہونے کا خطرہ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان میں، اس سے بھی جو تعلقات ہیں شاید انڈیا یہ سوچتا ہے کہ اس کی اس وقت ضرورت انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑھ گئی ہے، اہمیت بڑھ گئی ہے اس کی پاپولیشن اور مارکیٹ کی وجہ سے، تو لہٰذا پاکستان کو لفٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کرکٹ ہم نہیں کھیلیں گے، نارتھ ساؤتھ جو کانفرنس تھی دیکھیں اس میں پاکستان آج میں آپ کو بات بتاؤں، انڈیا اپنے آپ کو بڑی پاور بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیموگرافیکلی وہ ہے، آبادی اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اکنامک پوٹینشیل 1.35 بلین بڑا. لیکن یہ وہ بھول جائے کہ ریجن کے ساتھ ایک آنریبلی کنیکٹ ہوئے بغیر، پروگریسولی کنیکٹ ہوئے بغیر اور جسٹیفائبلی کنیکٹ ہوئے بغیر انڈیا کوئی بڑی کمپیٹیٹو مارکیٹ بن سکتا ہے نہیں، یا بھول جائیں. لیکن سسٹم نے یا گریٹ پاورز نے رول پلے کیا ہے دونوں کے کانفلکٹ کو بڑھانے میں. لائک آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ بڑھانے میں تو دیکھیں چونکہ پہلے ہم نے کہا ملٹی لیٹرل اپروچ کے ذریعے سے کشمیر کا ریزالو کرتے ہیں، پھر انڈیا اس سے بیک فٹ پہ چلا گیا، شملہ ایگریمنٹ ہو گیا، انہوں نے کہا جی بائی لیٹرل لیول پہ ہم اس کو ریزالو کریں گے، اور اب یونی لیٹرل ایکشن لے لیا انہوں نے جب 35A اور 370 یہ. ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو وہ بلیم گیم ہے دونوں طرف سے، ہماری طرف سے بھی ہے ان کی طرف سے بھی ہے.
اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بہت بری طرح فیل ہوئی ہے. اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے کہ ان ریجنز کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو ٹیپ کیا جائے, اور اس کو ٹیپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اگر وہ مکمل طور پہ ختم نہ ہو, ریزالو نہ ہو, ایک ہم لفظ یوز کرتے ہیں اٹینویٹ, کہ اس کے اندر سے سٹنگ کم کیا جائے, اس کے اوپر وہ آئیں گے. وے فارورڈ کیا ہے, کس طرح سے, کہاں سے شروعات کی جائے؟ دیکھیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں کی پاپولیشن اگر ہم دیکھیں ساؤتھ ایشیا کی تو وہ تقریباً 2 بلین 1.5 بلین سے 2 بلین کے قریب ہے. پاکستان بھی 1.8 شرح کے سے اس کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. انڈیا 1.35 بلین لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ پاپولیشن جہاں پہ اسٹرینتھ بھی ہے, کل کو اسکیئرسٹی آف ریسورسز دونوں ممالک فیس کریں گے تو کوآپریشن کے بغیر تو یہ ایشو ریزالو نہیں ہو سکتا. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو چکا ہے. کشمیر کا ایشو ہمارا تھا, ہمیشہ سے تھا, اس کے باوجود ہوتے ہوئے ہم نے سنتاس ایگریمنٹ کیا تھا. اوکے, ٹھیک ہے اچھی نا, مثال آپ انٹرنیشنل میڈیشن کے ذریعے ہم نے وہ کیا تھا, اور انٹرنیشنل میڈیشن کے ذریعے ذریعے کے دونوں میں لفظ یوز کر رہا ہوں, کیا تھا. اس کے بعد ہمارے شملہ ایگریمنٹ بھی ہوا. اس کے علاوہ بھی ہم کافی جگہوں کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں. شملہ ایگریمنٹ میں بھی گریٹ پاور رشیا کا بہت بڑا رول تھا. نہیں, وہ تاشکند میں تھا. تاشکند میں. اچھا, شملہ ایگریمنٹ جو تھا نا وہ ان دو ملکوں کا اپنا انیشیٹو تھا. یعنی بائی لیٹرل لیول پہ بھی بات چیت تو ہو کہنے کا سکتی مطلب یہ کہ ہمارے ہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے, ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگین ول اور اسٹیٹمنٹ. لیکن یہ کہیں کہ جی یہ حل ہوگا تو یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو اوور ٹونز ہیں دونوں ممالک کی پالیٹکس کے اندر, جو ایڈیولوجیکل اوور ٹونز ہیں وہ اتنی اسکیتھی ہیں اور اتنی ڈیپ ہیں کہ اس وقت کوئی بھی آپ کا پالیٹیشین دونوں سائڈز کے اوپر یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہم یونیلیٹرلی اس کو ریزالو کر سکتے. اس کا مقصد پرسیپشن. یہ جو انڈیا ٹوڈے میں جو بات ہوئی اکنامک ورلڈ فورم پہ, وہاں پہ ایک انڈین کا بہت خوبصورت کمنٹ تھا. جی انہوں نے کہا کہ جو انڈیا سے لوگ آتے ہیں دبئی کے اندر, یو اے ای کے اندر, اور پاکستان سے آتے ہیں تو مس پرسیپشن ایک دوسرے کے بارے میں لے کے آتے ہیں, لیکن ود ان 6 months ان کی پرسیپشن چینج ہو جاتی ہے, مل کے بزنس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں. تو یہ انڈیا پاکستان میں کیوں نہیں ممکن؟ دیکھیں بالکل ممکن ہے. اب یہ نہیں ہوتا اگر آپ میں اکثر یہ امریکن ان پاکستانی کرکٹر اور انڈین کرکٹرز کا انٹریکشن اور ان کے انٹرویوز دیکھتا رہتا ہوں تو ان کے ہمیشہ وہ ایک دوسرے کے لیے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اچھے کامنٹس ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, اب بینگ فرینک, پاکستان میں ایلیٹس کو کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے, عام آدمی کے لیے پرابلم ہے دونوں جگہوں کے اوپر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, میرا ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے کہ 2005 میں ہم نے پنجاب اینڈ دراج ایک کانفرنس کرائی تھی. میں گورنمنٹ کا لاہور میں ہوتا تھا, تو ہم نے کچھ پروفیسرز کو بھی انڈیا سے منگایا تھا اور کچھ ایک دو اور لوگ بھی آئے تھے. اس میں ایک بیوروکریٹ تھے, وہ فارن ڈپلومیٹ تھے انڈیا کے, اور لیکن ان کا پران نیول نام ہے. اچھا, ہم نے باقیوں کے لیے ہمیں این او سی کی ضرورت تھی. جب ہم پران نیول سے بات کیجیے سر آپ کے لیے این او سی, کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں, ہم آ جائیں گے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں, کم از کم ہم اپنی ویزا پالیسی کو نرم کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ ایجڈ ہیں. اس کے بعد موویز کے ذریعے آپ کا ایک انٹریکشن ہوتا تھا, وہ بھی تھوڑا سا ہم کر لیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. ایک سافٹ امیج جانا چاہیے. میں آپ کو اس طرح نہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے تعلقات ٹھیک کرنے, نو ناٹ ایٹ آل, بلکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم نے ریجن کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, ریجن کو اپلفٹ کرنا ہے. اب آپ کرنے پہ معاہدہ آگے تو ہمارا رشیا کے ساتھ ہو ہی گیا نا. تو کیا آپ ہمیں باقی جو ہمارے ارد گرد کے ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے ریجن کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیا ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, آج ہمارے پاس پھر بھی چوائسز ہیں. جو جس اکنامک کرنچ کو ہم لوگ فیس کرنے جا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا آخر میں ہم نے کرنا یہی ہے. چیز کا نیچرل ڈسکورس یہی ہے. اب ہیلتھی انوائرمنٹ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. کرکٹ میں ہم اکٹھے ہیں, آپ نے خود اگزامپل دی کہ, اور خاص طور پہ ٹریڈ اورینٹڈ جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ دیر پا ہوتا ہے. طاہر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا. اور یہ آپ کو جیسے علم ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں جو سینسٹیو ایشو ہے وہ کشمیر ہے, تو جیو پولیٹیکل ایشو کو ایڈریس کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. لیکن کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے اور پرسیپشن بہتر بنانے کے لیے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ضروری ہے, جس کا ذکر طاہر نے بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سار کے پلیٹ فارم کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس طرح کہ اس کے اندر ریفارم لے کے آئیں. اگر کوئی ایک ممبر سار کا شرکت نہیں کرتا سمٹ میں تو وہ سمٹ نہیں ہوتی,
اور پولیٹیکل ایشوز وہاں پہ ڈسکس نہ کرنے والا جو ایک کلاس ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اچھا جسچر دینے کے لیے دونوں ممالک اپنے ڈپلومیٹک اسٹاف کی اپ گریڈیشن کر سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ دونوں طرف سے انچارج دی افیئرس اس وقت موجود ہیں ایمبیسیز کے اندر، تو اپ گریڈ کر کے ایک اچھا میسیج چلا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ کم از کم ٹریڈ ریلیشن شپ بھی ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ آج کے لیے یہی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے شیئر بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ اللہ حافظ۔